یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے. میں نے کبھی کسی شرابی کو خوش نہیں دیکھا. ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ان کو نہیں ملے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. جتنے نشے ہیں نا, نشے, چرسی ڈپریشن کا مریض ہوگا, ہیروئن تو بالکل ہی باولا ہوگا, شرابی ڈپریشن کا مریض, بات بات پہ ایکسائٹیڈ. مجھے پاس ایک دفعہ کینیڈا سے فون آیا, وہ کوئی وہاں کی یونین کونسل کے کوئی صدر تھے, اور وہ وہاں پہ نا گھریلو معاملات, مسلم تھے لیکن کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو مسلم فیملیز ہیں یا کوئی غیر مسلم فیملیز کے جو پھڈے مڈے ہوتے ہیں وہ نمٹانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے تھے. وہاں وہ یہ بڑے اچھے قوانین ہیں, وہاں گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ یار فیملی کو جوڑنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہو کرو. ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول پہ الحمدللہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے. یونین کونسل ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس محلے میں کیا ہو رہا ہے, اور نہ ہی پتہ ہو. اچھا ہے پتہ ہوگا تو اور تھوڑا سا خطرناک ہو جائے گا, اللہ خیر کرے. تو بلکہ ہمارے ہاں عدالتیں ماشاءاللہ جوڑ کے بجائے طبیعت سے توڑ پیدا کر رہی ہیں. عدالت چلے گئے نا تو اب طلاق نہیں بھی دینی ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے, کیونکہ وکیل اس کو پہلے سے عورت کو بتاتا ہے یہ الزام اپنے شوہر پہ لگا دے. وہ مارتا پیٹتا ہے, وہ فوش مووی دیکھتا ہے, یا وہ گندا آدمی ہے, یا جب مرد پڑتا ہے وہ اور تیش میں آ جاتا ہے, بولتا ہے اب تو میں وہ اور زیادہ. اور اسی طرح مرد بھی یہی کر رہا ہوتا ہے جا کے. تو ان کے مجھے فون آیا, انہوں نے کہا یار یہاں مسلم مفتی صاحب خواتین کے حقوق پر اللہ کا واسطہ بیان کریں آپ, عورتیں بڑی مظلوم ہیں, آپ کے بیان دنیا سنتی ہے. میں نے کہا کیسے مظلوم ہے بھائی, میں تو ہم جیسے نالائقوں کے حالات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں مظلوم ہوں, میں کہہ بھی نہیں سکتا, میں اتنا میرے اندر تپڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہے. یہ بڑا جگر والے لوگوں کا کام ہے ایسی باتیں کرنا. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی عورتیں بڑی مظلوم ہیں, میرے پاس جو کیسز آتے ہیں. میں نے کہا کیسے مظلوم ہیں, یہاں کینیڈا میں تو خواتین کے بہت زیادہ حقوق ہیں. یہاں تو مرد کو وہ جب چاہیں گچی مروڑ دیں اس کی, قانون اتنا سخت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں خواتین بہت مظلوم ہیں, آپ ان کے حق میں بیان کریں, مرد ظلم نہ کریں. تو کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہاں مرد بہت سارے نہیں ہوں گے, کوئی کینیڈا میں لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار کوئی نہیں کوٹتا پیٹتا یہاں, تو آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو جو لوگ اس طرح ثالثی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر گلی محلے میں ایسے ہو رہے ہوں. نارملی اب جیسے میں بتاؤں آج میرے پاس طلاق کے 5 کیس آئے, کل 3 کیس آئے, تو آپ کہیں گے یار ہماری گلی میں تو کسی کو طلاق نہیں ہوئی. تو اب وہ تو جو ہوئی ہوگی تو ہمارے پاس آ گیا نا وہ. تو اس لیے ضروری نہیں کہ پورے کینیڈا میں یہ ہر گلی محلے میں ہو رہا ہو, لیکن جو آدمی ثالثی کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو جو کیس آتے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں میجورٹی ایسی ہے جس میں عورتیں مظلوم ہوتی ہیں. ان کے رائے کے مطابق وہ ظلم کیا ہوتا ہے کہ مرد بے تحاشا مارتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایسے ایسے کیس آتے ہیں, عورتوں کو اتنا مارا ہوا ہے, خون خرابہ کیا ہوا ہے, تو سمجھاؤ آپ. میں نے کہا یار میری عقل نہیں مان رہی کہ اتنا مضبوط لا ہے, اتنا مضبوط قانون ہے, اور مرد اٹھ کے اتنے لا میں کیسے خون خرابہ کر سکتا ہے آدمی. یہ تو اگر لا نہ بھی ہو تو بھی میرا خیال ہے 2-4 آدمی تو ایسے ظالم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی یا بہت سارے مرد ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے شہری گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے, لیکن شہری علاقوں میں پڑھے لکھے علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک تھپڑ مارنے سے پہلے بھی آدمی 20 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اور اتنا مارا کہ جناب خون خرابہ ہو گیا, یہ کیسے پاسبل. میں نے کہا مجھے میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی. انہوں نے بتایا کہ پینے کی وجہ سے. کس وجہ سے جی؟ پینے کی. شراب پیتے ہیں اس کے بعد کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی, بات بات پہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, غصہ آتا, توڑ دیا پھوڑ دیا. جب اس کے بعد بیگم کا جب قیمہ بن گیا, اس کے بعد جب اترا ہے نشہ, بھائی یہ ہوا کیا ہے نا یہ ہوا کیا. کہہ رہے پھر بیوی اگر جیل بھجوا دے اس پہ پھر اور تپتا ہے وہاں جا کے وہ کہ میری بیوی نے مجھے جیل کیوں بھجوایا, وہ باہر نکلو پھر میں دیکھو کیا کرتا ہوں. تو یا تو طلاق ہوتی ہے یا عورت پٹتی رہتی ہے. تو یہ کس کے فضائل ہیں؟ کس کے؟ پینے پلانے کے. تو اگر پینے میں سکون ہوتا, شراب میں سکون ہوتا, پینے میں لذت ہوتی, تو اتنی ٹینشن میں آتا کہ بیوی کو مار دھاڑ کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ابے جو سکون میں ہوتا ہے وہ تو غصے والی بات پہ بھی اس کو بعض دفعہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے اس کو. بعض دفعہ بیوی ایسی الٹی بات کرتی ہے آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے, یار بہت بڑی پھینک دی بیگم, بس ہلکی رکھو. ہنسی آتی ہے حالانکہ غصہ آنا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں نا. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بڑے اچھے خوش مزاج ہیں, انہوں نے بتایا کہ میری بیگم جو ہے نا وہ
سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے, اوپر ایک منزل پہ رہتی ہے. سارا دن میں 2 دفعہ اس نے نیچے آ کے اوپر جانا ہے, ایک ماسی کے لیے اور ایک کہتے ہیں میں جب آتا ہوں آفس سے. اور کوئی کام نہیں کہہ رہے, گھر میں ماسی بھی ہے اور سارے کام ماسیاں کر رہی ہیں, بیگم کا کوئی کام نہیں ہے گھر میں. تو کھانا بس پکا لیتی ہیں, وہ بھی کبھی باہر سے آ گیا. تو کہہ رہے مجھے کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ایک بیل لگا دیں, ایک بٹن لگا دیں یہاں پہ, جب کوئی گیٹ پہ آیا کرے تو میں یہیں سے بٹن کھول دوں. ماسی واسی آتی ہے تو وہ میں یہیں, مجھے نیچے نہ اترنا پڑے. بات غصے والی تھی, آدمی کو غصہ آتا ہے یار اتنا تو کام کر لو نا کہ نیچے سے. تو بندہ کہہ رہا ہے مجھے غصے کے بجائے کیا آ رہی تھی, جو آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا اس کو بعض دفعہ غصے والی بات پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی. تو مجھے بتا رہا تھا, پھر میں نے کہا آپ نے بیگم سے کیا کہنا, میں نے بیگم سے کہا ہاں دیکھو بہت زیادہ ایکچولی بہت ٹینشن والا کام ہے. ایکچولی صرف نیچے آنا نہیں ہے بلکہ آنے کے بعد واپس, اگر صرف آنے کا مسئلہ, کیونکہ جب آپ واپس جاؤ گی گریوٹی کے خلاف کام ہوگا. سائنس بھی ہے نا اس میں بھائی, گریوٹی آپ کو نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ ایک ایک اسٹیپ کر کے گریوٹی کے خلاف, اور یہ نہیں کہ ایک دم سے گریوٹی, ایک اسٹیپ پہلے اوپر وہ گریوٹی کے خلاف, دوسرا اسٹیپ اس میں آپ زمین نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو. اور دن میں یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے. اس سے تو آپ کا کولیسٹرول سب ختم, فیٹ جو ضروری ہے وہ بھی ختم, ماس جھڑنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بہت ضروری ہے بیگم, سمجھ میں آ رہی ہے بات. جو خوش اخلاق ہوگا نا اس کا اسٹائل یہ ہوگا, جو ہر وقت ڈپریشن میں ہے نا, ڈپریشن میں آیا گھر میں تھکا ہوا, پینے پلانے کا معمول ہے اس کا. جو ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا وہ الٹی باتوں کو بھی ہنس کے اگنور کر دیتا. بیگم اللہ کا واسطہ کوئی اور بات کر لو, یہ تمہاری صحت کے لیے کیا ہے, بہت ضروری ہے کہ 2 بلکہ 10 دفعہ تم یہی ایکسرسائز کیا کرو, نیچے آؤ اور اوپر جاؤ. ایسے کوئی گھنٹی ونٹی لگاتی نا تو یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ, وہ ہنس کے ٹال دے گا. اور جو بد دماغ لوگ ہوتے ہیں نا, بد دماغ, زیادہ تر نشے والے لوگ بد دماغ ہوتے ہیں. وہ کیا جواب دیں گے, جو آج کل آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہر قسم کے, وہ اگر اس کی بیگم اگر ایسے کہے گی کہ بٹن لگا دو, اس کی کھوپڑی گھومے گی کہ ابے سارا دن تو کرتی کیا ہے 24 گھنٹے میں تیرا کوئی کام ہے نہیں, 2 دفعہ تجھے اترنا پڑتا ہے, دوبارہ یہ لفظ بولا نا رکھ کے چماٹ لگاؤں, اور لگا بھی دے گا پھر وہ. تو خوش مزاجی اور ٹینشن والا دماغ یہ تھوڑی دیر میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے, تھوڑی دیر میں. باقی بعض عورتیں واقعی اتنی بد اخلاق ہوتی ہیں کہ خوش مزاج کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. ایسی ہوتی ہیں, جیسے بعض ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بد دماغ ہوتے ہیں کہ اچھی بلی خوش مزاج عورت کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں. تو یہ انسان ماحول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے. تو ڈپریشن جو ایک دم ہائپر ہونے والی صفت ہے نا, یہ صرف نشے سے نہیں آتی, یہ ماحول سے بھی آ جاتی ہے. اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے, ہر وقت ابا سے پٹ رہے ہیں, اماں سے پٹ رہے ہیں, اماں ہر وقت ڈانٹ رہی ہیں, ابا ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں, بڑا بھائی کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا, تو الحمدللہ تھوڑے دنوں میں آپ بھی اسی حساب سے ویسے ہی بدتمیز بن جائیں گے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں, آپ پھر ٹینشن زیادہ نہ لیں, آپ بولیں میں بھی ایسے ہی اور یہ بھی ایسے ہی ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھنا چاہیے, انسان ماحول کے اچھے اثرات لے, برے اثرات نہ لے.